میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں دربے بہا دیے ہیں، او اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں۔ بڑے قابل مبارک ہیں آپ حضرات، یہ ہمارے علی جناب کمال الدین صاحب اور قاری غلام وارث صاحب قبلہ کی محنت اور مشقت کا یہ نتیجہ ہے کہ آج آپ کے دیار کریم گاؤں کے اندر آپ حضرات نے حصہ لے کر کے جلسہ خواجہ غریب نواز سجایا ہے۔ رب کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں پروردگار، جن جن لوگوں نے اس محفل کار خیر میں حصہ لیا ہے مولا، ان کی دکان میں مکان میں بے شمار برکتیں کثیرہ عطا فرمائے۔ پیسہ تو آپ ہی نے دیا ہے مگر محنت انہی کا ہے جی، اگر یہ بولتے نہیں تو آپ کو معلوم بھی نہیں ہوتا۔ ہاں، اگر کہیں پہ تاریخ میں کسی تاریخ میں اگر ناچ گانے کی محفل ہوتی تو ہمیں اور آپ کو خوب یاد ہوتی، مگر غریب نواز کا عرس مبارک یا کسی ولی کا عرس مبارک جب تلک کہ کوئی عالم دین بتائے گا نہیں تب تلک کہ ہمیں معلوم بھی نہیں ہو سکتا۔ تو حضرات گرامی، یہ محنت و مشقت کا نتیجہ ہے کہ آپ حضرات نے حصہ لیا اور جس سے جو ہو سکا آپ نے تعاون کیا۔ آج یہ آپ کے متھے کے سامنے ہے حضرات، آج عربی کی 6 تاریخ تھی، 7ویں تاریخ لگ گئی۔ آج کی تاریخ میں جس کا عرس سیدنا حضرت خواجہ معین الدین حسن سنجری علیہ الرحمہ ہے، آج کی تاریخ میں آپ دنیا ظاہری سے آپ کا وصال ہوا۔ حضرات، حضرت خواجہ غریب نواز کے والد ماجد کا نام حضرت سیدنا غیاث الدین رضی اللہ تعالی عنہ ہے، ان کی والدہ کا نام ام الورا حضرت ماہ نور رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ مگر حضرات گرامی، غریب نواز پیدائشی ولی ہیں۔ سیدنا غریب نواز کی والدہ خود فرماتی ہے کہ میرا بیٹا معین الدین جب میرے پیٹ کے اندر تھا تو مجھے کچھ بزرگ آیا کرتے تھے بشارت دینے کے لیے اور کہا کرتے تھے، اے ام الورا مبارک ہو، تیری گود میں کوئی عام بچہ نہیں آنے والا ہے بلکہ تیری گود میں شہنشاہ ہندوستان خواجہ معین الدین آنے والا ہے۔ ابھی ہم سے پیشتر ہمارے غلام علی جناب ہمارے قاری انیس صاحب قبلہ بہت اچھی باتیں بتا رہے تھے، دل یہ چاہتا تھا کہ حضرت بولتے رہیں ہم اور آپ سنتے رہیں۔ یارو جب کوئی بات اچھی لگا کرے تو آپ حضرات سبحان اللہ ماشاءاللہ کا ورد کر دیا کریں، کیونکہ جب آپ سبحان اللہ بولیں گے تو ہمارے نیکیوں میں اضافہ ہوگا۔ میں تو آپ کو دھکا دینے نہیں آیا کہ آپ حضرات بولا کریں، نہیں، اگر کوئی بات اچھی لگے گی تو بول دینا ورنہ کوئی شکایت نہیں ہے۔ مگر حضرات صرف اتنا کہوں گا کہ جب بولیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا بندہ
جب میرا نام لے کر کے پکارتا ہے ایک مرتبہ تو میں اسے 10 مرتبہ اس کا نام لے کر کے پکارتا ہوں، بول میرے بندے تو کیا کہنا چاہتا ہے۔ یہ میرا پروردگار کہتا ہے۔ ابھی قاری انیس صاحب قبلہ بتا رہے تھے، مگر آؤ ذرا دیکھو آج ہم اور آپ عرس غریب نواز اہل کریم گاؤں کے لوگوں سے چندہ کر کے آپ نے اپنے دیار کے اندر عرس غریب نواز منعقد کیا، غریب نواز کے نام سے آپ نے جلسہ رکھا۔ یہ نہ سمجھے کہ صرف یہیں پر ہو رہا ہے، بلکہ غریب نواز کے جہاں جہاں ماننے والے ہیں آج ان کے دیوانے آج کی تاریخ میں ان کے نام کی محفل سجا کے رکھی ہوگی۔ ذرا آپ نے علامہ حشمت علی علیہ الرحمہ کا نام سنا ہوگا۔ کون علامہ حشمت علی علیہ الرحمہ ہیں؟ جو پیلی بھیت کی سرزمین پر ان کا مزار مقدس ہے۔ علامہ حشمت علی علیہ الرحمہ ابھی قاری انیس صاحب قبلہ بتا رہے تھے کہ اجمیر شریف کے اندر جنتی دروازہ ہے کہ نہیں ہے؟ بولا کہ نہیں جی؟ ہے، جنتی دروازہ ہے۔ علامہ حشمت علی علیہ الرحمت رضوان باحیات زندگی میں جب اجمیر معلیٰ کا سفر کیا ہے تو آپ جب اجمیر شریف سے واپس آئے جالیے خواجہ غریب نواز کو چوم کر کے واپس آ رہے تھے۔ آپ کو ٹرین پہ سفر کرنا تھا، واپس آ رہے تھے اسٹیشن پر آپ گئے، اس کے بعد میں پلیٹ فارم کے اندر آپ نے ٹکٹ حاصل کیا، اس کے بعد میں اسٹیشن پر ٹرین کا انتظار کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے، مگر وہی کچھ ایسے کھرا لوگ آ گئے جو عقل کے پیدل دماغ کے گھن چکر کہلاتے ہیں، جن کو معلوم ہی نہیں ہوتا ہے کہ مائے مستقبل اور مائے مطلق میں کیا فرق ہے۔ حضرات گرامی، وہی بد عقیدہ کی جماعت جسے تبلیغی دیوبندی کہا جاتا ہے، یہ کچھ بد عقیدے اسٹیشن کے اوپر آ گئے۔ اس کے بعد میں جب دیکھتے ہیں کہ اکیلا شیر ایک سنیوں کا عالم آیا ہوا ہے، لاؤ میں اس سے کچھ خرافات کرنے کے لیے چلوں، اس کو یعنی ہم لوگ چلتے ہیں اس کو اس کی برائی کریں گے اور اس کو ادھر ادھر کی باتیں سنائیں گے، اس سے بحث و مباحثہ کریں گے۔ جب علامہ حشمت علی کے سامنے یہ لوگ جاتے ہیں، اس کے بعد میں عریضہ کرتے ہیں، اے بتائیے کہ آپ کہاں سے آئے ہوئے ہیں، آپ کا نام کیا ہے؟ علامہ حشمت علی علیہ الرحمت رضوان فرماتے ہیں کہ میرا نام حشمت علی جسے شیر بے شیر اہل سنت کہا گیا ہے، بول دے سبحان اللہ۔ حضرات گرامی، آؤ ذرا دیکھو، جب کریم گاؤں کی سرزمین پر آپ نے اللہ کے ولیوں کا ذکر سننے کے لیے آپ اپنے گھر کو چھوڑ کر کے آپ چل کر کے آئے ہوئے ہیں، رجائی کو اس ٹھنڈی کے ایام میں چھوڑ کر کے آئے ہوئے ہیں، تو ایک کریم گاؤں کی دھرتی پر رہنے والے مسلمان یہاں پر آئے ہو تو میرا ایک پیغام لے کر کے جاؤ کہ اللہ کا ولی کیسے ہوا کرتا ہے۔ اللہ کے ولی حضرت علامہ حشمت علی علیہ الرحمہ کے پاس یہ بد عقیدہ کی جماعت پہنچتی ہے اور عرض کرتے ہیں بتاؤ تیرا نام کیا ہے؟ علامہ حشمت علی کہنے لگے میرا نام حشمت علی ہے۔ پھر اس کے بعد میں پوچھتے آپ کہاں گئے تھے؟ علامہ حشمت علی پکار کر کے فرماتے ہیں میں اجمیر معلیٰ گیا تھا، دیار غریب نواز کے اندر گیا تھا، روضہ حضرت غریب نواز کو چومنے کے لیے گیا تھا، جالی غریب نواز کو چومنے گیا تھا، جالی غریب نواز کو بوسہ دینے گیا تھا، مزار کا بوسہ دینے گیا تھا، اتنا کہنا تھا۔ پھر آپ سے پوچھا جاتا ہے میں نے سنا ہے، یہ بتائیے کہ وہاں پر اجمیر شریف میں میں نے سنا ہے لوگوں سے، کچھ سنی عالم کہا کرتے ہیں اجمیر کی سرزمین پر اجمیر معلیٰ کے اندر جنتی دروازہ ہے، یہ کیا حقیقت ہے؟ علامہ حشمت علی کا جواب سنو پیارے۔ علامہ حشمت
حشمت علی پکار کر کے فرماتے ہاں ہاں یہ تم نے صحیح سنا ہے، اور یہ تاریخ کے اندر شاہد ہے، تاریخ بتا رہی ہے کہ جنتی دروازہ جسے جنتی باب کہا گیا ہے وہی جنتی دروازہ اجمیر شریف کے اندر موجود ہے۔ اتنا کہنا تھا، وہی بدعقیدہ کی جماعت پھر پکار کر کے کہہ رہی ہے اے علامہ حشمت علی، میں نے سنا ہے، میں نے حدیث عالموں کے زبانی سنا ہے کہ جو ایک مرتبہ جنتی دروازے کو چوم لیتا ہے اس کے جسم سے جنت کی خوشبو آنے لگتی ہے، مگر یہ بتائیے آپ نے جنتی دروازہ کو چوما ہے یا نہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں ہاں میں نے چوما ہے۔ پھر پکارتے ہیں یہ بتائیے اب اپنے جسم کو میرے پاس لے کر آئیے، دیکھنا چاہتا ہوں کہ تمہارے جسم سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے یا نہیں۔ اتنا کہنا تھا، علامہ حشمت علی کے جسم کو وہی بدعقیدہ کی جماعت جسے وہابی کہا جاتا ہے، یہ عقل کے دوے حضرت علامہ حشمت علی علیہ الرحمہ کے جسم کو سونگھنا شروع کر دیتے ہیں۔ کبھی آستین کو سونگھتے ہیں، کبھی آپ کے گریبان کو سونگھتے ہیں، کبھی آپ کے جسم کو سونگھتے ہیں۔ اس کے بعد میں فیصلہ کرتے ہیں اے علامہ حشمت علی علیہ الرحمہ آپ کے جسم سے خوشبو جنت کی نہیں آ رہی ہے۔ علامہ حشمت علی کا جواب سنو پیارے، علامہ حشمت علی رضا کا غلام، رضا کا غلام خواجہ معین الدین کا چہیتا وہی اسٹیشن پر جواب دیتا ہے او وہابیو یہ حدیث تجھے یاد آ گئی، آگے تو نے پڑھائی نہیں ہے۔ مصطفیٰ نے فرمایا ہے کہ منافقوں پر جنت کی خوشبو حرام کر دی جاتی ہے، جہنمیوں کی جنت کی خوشبو نہیں مل سکتی ہے۔ اتنا کہنا تھا، علامہ حشمت علی جواب دیتے ہیں اے بدعقیدہ سنو سنو، تم لوگ منافق ہو، تم لوگ وہابی ہو، تم لوگ تبلیغی ہو، تم لوگ دائرہ اسلام سے خارج ہو، اس لیے مصطفیٰ کا فرمان صحیح ہے۔ نبی نے فرمایا ہے کہ جنت کی خوشبو صرف مومن کو مل سکتی ہے، غدار رسول کو جنت کی خوشبو نہیں مل سکتی۔ بے شک سبحان اللہ۔ رضا کا غلام تھا جو اجمیر سے لوٹ کر کے بدعقیدوں کو بتا دیا اور کہہ کر کے بتا دیا یہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں گار ہے۔ ذات گرامی اللہ کے ولیوں کا جو مرتبہ ہے کوئی دنیا کا عالم ایسا نہیں ہے جو مکمل بیان کر سکے، بس مختصراً مجھ سے سنتے چلیے۔ غریب نواز جب پیدا ہوئے جس تاریخ کے اندر وہی سنجر کی سرزمین پر آپ پیدا ہوتے ہیں، اور جانتے ہیں مسلمانوں آپ کی والدہ فرماتی ہے کہ جس تاریخ میں میرا بیٹا پیدا ہوا اس رات میں آسمان سے نور نکل کر کے میرے گھر پہ اجالا کر رہے تھے۔ واہ واہ۔ حضرت غریب نواز کی والدہ فرماتی ہے، اور جانتے ہو مسلمانوں غریب نواز اس طریقے سے آپ نے اسلام کی سچائی کی ہے، اسلام کی پاسبانی کی ہے کہ دنیا کا کوئی انسان اس طریقے سے برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ میرا غریب نواز عطائے رسول ہے، میرے نبی کی عطا ہے۔ جب اجمیر شریف سے آپ نے یعنی جب آپ جس شہر میں سنجر میں پیدا ہوئے وہاں سے آپ سفر کرنے کے لیے آپ گئے تھے حج بیت اللہ کا طواف کرنے کے لیے، کعبہ شریف کا طواف کرنے کے بعد میں آپ مکہ سے رخصت ہو کر کے مدینۃ المنورہ میں جب پہنچتے ہیں پھر وہاں پر آپ قیام کرتے ہیں۔ جس تاریخ کے اندر آپ سو رہے تھے جس کمرے میں، رات میں مصطفیٰ جان رحمت خواب میں جلوہ گر ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں اے غریب نواز تم سلطان الہند ہو، تم ہندوستان کی سرزمین پر جاؤ اور وہاں پر اسلام کو پھیلاؤ۔ میرا غریب نواز رات کی تاریکی میں خواب میں مصطفیٰ کی زیارت کر رہا ہے۔ جب صبح کی سفیدی نمودار ہوئی آنکھ کھلی ہے، غریب نواز پھر جالی رسول کو پکڑتے چومتے ہیں، بوسہ دیتے ہیں۔ اس کے بعد میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہم نے سنا ہے ہندوستان کی سرزمین ایسی سرزمین ہے کہ وہاں پر ظلم کیا جاتا ہے، کوئی مسلمان اگر پہنچا ہے اس سے پہلے اگر مجھ سے پہلے
کے گیا ہے اسلام کو پھیلانے کے لیے ہندوستان میں، تو وہ شکست کھا کر کے واپس چلے آئے ہیں۔ اے مسلمانوں، حضرت خواجہ غریب نواز روضہ رسول کو جا پکڑ کر کے آپ عریضہ لگاتے ہیں، یا رسول اللہ میں کیسے جاؤں گا، مگر آواز آتی ہے روضہ رسول سے، اے غریب نواز گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، جس کا کوئی نہیں ہوتا ہے اس کا پروردگار ہوا کرتا ہے۔ او بیٹا غریب نواز، تم ہندوستان پہ جاؤ اور ہندوستان والوں کو اسلام کا پرچم بتاؤ اور لہرا کر کے بتا دو کہ جب یہ ہندوستان میں غریب نواز کے طاقت کا یہ عالم ہے تو مدینے میں مصطفیٰ جان رحمت کے طاقت کا عالم کیا ہوگا۔ اب عطائے رسول بن کر کے میرا غریب نواز چلا ہے، نبی کا چہیتا بن کر کے میرا غریب نواز چلا ہے، نبی کا بیٹا بن کر کے میرا غریب نواز چلا ہے۔ تو ایسے چلا ہے جب مدینہ سے واپسی کا سفر کیا ہے، لوگ دیکھ رہے تھے یہ کون جا رہا ہے، لوگ دیکھ رہے تھے یہ کیسے جا رہا ہے، مگر کچھ لوگ کہہ رہے ہیں اس کی چال تو بے مثال ہے، اس کا بول تو بے مثال ہے، اس کی ہر ایک ادا لاجواب ہے۔ جب یہ اتنا لاجواب ہے تو اس کا نانا کتنا لاجواب ہوگا، اس کا بابا کتنا لاجواب ہوگا، اور جس نبی کا کلمہ پڑھتا ہے وہ اسلام کتنا پیارا ہوگا۔ نبی کا چہیتا چلا ہے تو بغداد کی سرزمین پر پہلے آئے، لاہور کی سرزمین پر پہلے آئے ہیں، وہاں سے سفر کرتے ہوئے آپ بغداد کی سرزمین پر گئے ہیں، پھر وہاں سے رخ سے سفر باندھا ہے، پھر وہاں سے روانہ ہوئے ہیں۔ میرے غریب نواز جب یعنی بغداد کی سرزمین سے آ رہے تھے تو وہی راجہ پرتھوی راج چوہان جو یعنی یہاں پر شہاب الدین غوری کی فوج آئی تھی، شکست کھا کر کے واپس جا رہی تھی، یہ راستے میں پڑاؤ ڈال کر کے رکے ہوئے تھے اور سوچ رہے تھے کہ کھانا پانی کھا کر کے آگے سفر بڑھایا جائے گا۔ شہاب الدین غوری کی فوج وہی یعنی رات کی تاریکی میں بیٹھی ہوئی تھی اور چراغ کے اجالے کے اندر بیٹھی ہوئی تھی۔ اتنے میں کیا دیکھتے ہیں، کچھ فقیر آ رہے ہیں جن کا چہرہ چمک رہا ہے، کچھ درویش آ رہے ہیں جن کے چہرے سے نور کی کرنیں پھوٹ رہی ہے، مگر جب قریب جاتے ہیں شہاب الدین غوری نے ہاتھ جوڑ کر کے کہا تھا، او بابا بتاؤ تو صحیح کہاں جا رہے ہو۔ غریب نواز نے فرمایا میں نے ہندوستان جا رہا ہوں، اتنا کہنا تھا۔ پھر شہاب الدین غوری کہتے ہیں، او بابا بتاؤ تو صحیح ہندوستان پہ کیا کرنے کے لیے جا رہے ہو۔ شہاب الدین غوری سے غریب نواز فرماتے ہیں، او بیٹا سنو سنو، ہندوستان میں میں اسلام کا ڈنکا بجانے جا رہا ہوں، اسلام کو پھیلانے جا رہا ہوں۔ شہاب الدین غوری نے کہا تھا، یہ بتاؤ تمہارے پاس تلوار ہے، تمہارے پاس برچھیاں بھالے ہیں یا نہیں، تم اسلام کو کیسے پھیلاؤ گے۔ غریب نواز فرماتے ہیں، میں تلوار لے کر کے نہیں آیا ہوں، مصطفیٰ کا کردار لے کر کے آیا ہوں، مصطفیٰ کی محبت لے کر کے آیا ہوں۔ شہاب الدین غوری نے کہا تھا، او بابا سنو سنو، میرے پاس تلواریں ہیں، یہ دیکھو اتنے فوج ہیں، ہم لوگ بھی اسلام پھیلانے گئے تھے ہندوستان میں، مگر راجہ کی شکست کھا کر کے ہم لوگ واپس جا رہے ہیں، ہم سے نہ ہو سکا کہ اسلام کو پھیلا سکے، اس لیے ہم لوگ واپس جا رہے ہیں۔ غریب نواز فرماتے ہیں، جو تلوار لے کر کے جاتا ہے وہ جنگ ہار کے جاتا ہے، جو مصطفیٰ کا کردار لے کر کے جاتا ہے وہ اسلام کو پھیلا کر کے واپس آتا ہے۔ اتنا کہنا تھا۔ غریب نواز سے فرماتے ہیں، وہی شہاب الدین غوری نے عریضہ لگایا تھا، او بابا بتاؤ تو صحیح تمہارا نام کیا ہے۔ کہا میرا نام معین الدین ہے، میری ماں نے میرا نام حسن رکھا تھا، مگر یہ مجھے نبی نے معین الدین کہہ کر کے پکارا ہے۔ معین کے مطلب مددگار کے ہوتے ہیں، دین کا مطلب یعنی دین کی مدد کرنے والا معین الدین ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت نے یہ لقب دیا ہے۔ اس کے بعد میں آپ وہاں سے پھر سفر کرتے ہیں۔ آپ جب شہر دہلی کی سرزمین پر پہنچتے ہیں، آپ نے درویشوں کے ساتھ میں خیمہ نصب کیا ہے، اور جانتے ہو مسلمانوں، یہاں پر جب خیمہ نصب کیا جاتا ہے تو دہلی کا بادشاہ جانتے ہو اس وقت 150 بادشاہ رہا کرتے تھے، 150 راجا رہا کرتے تھے۔ کوئی اپنے
गांव का राजा हुआ करता था, कोई एक पड़ोस का राजा रहा करता था, मगर ये मुसलमानों 150 राजा के बीच में मेरा महाराजा गरीब नवाज जब पहुंचता है तो यही दिल्ली की सरजमीन पर जब गरीब नवाज ने अपना पड़ाव डाला है तो जानते हो रात की तारीकी खत्म हुई है, जब सुबह की सफेदी नमूदार होती है तो राजा के कान में आवाज पहुंचती है कि कुछ फकीर आए हुए हैं। रिवायतों में आया है कि 40 दरवेश थे, मगर रिवायतें मुख्तलिफ है, बाज़ रिवायतों में कम की यानी शुमार की गई है, मगर आओ तकरीबन 40 मुरीद यानी 40 दरवेश थे, 40 दरवेश यानी साथ में आए हुए थे। वो अल्लाह के वली गरीब नवाज जब सुबह की सफेदी नमूदार हुई है, राजा के कान में आवाज पहुंची है कि कुछ लोग आए हुए हैं जो अल्लाहू अल्लाहू की रट लगा रहे हैं, वो कहते अल्लाह एक है, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। वो करीम गांव के मुसलमान आज हम बड़ी आसानी के साथ कह देते हैं कि इस्लाम मेरे पास है, मगर जरा रात की तारीकी में बैठ करके मुझ फकीर की बातों को सोचना कि यानी ये इस्लाम आया कैसे है। ये इस्लाम फूल के बिस्तर में सो करके नहीं आया है। गरीब नवाज ना जाने कितने साल तलक के पूरी पूरी रात दो जानू बैठ करके रोया करते थे और अर्ज करते थे मौला मेरे नाना की उम्मत गुनहगार है, उसकी बख्शिश फरमा दे। वो गरीब नवाज रात की तारीकी में रब का यानी गिरफ्तारी कर रहे हैं, मगर आओ जरा देखो जब दिल्ली की सरजमीन पर बादशाह ने खबर सुनी है कि 40 दरवेश आए हुए हैं, जब सुबह खबर पहुंची है उसने हुक्म दिया कि उन दरवेशों को मेरे पास में लेकर आओ। यहाँ का नौकर चला है, बादशाह का वजीर चला है, बुला करके लोगों को लेकर के आते हैं, यानी 40 दरवेशों को साथ में लेकर आने के बाद में राजा की कचहरी में खड़ा कर दिया जाता है। फिर वही राजा पूछने लगा वो बताओ तो सही तुम्हारा नाम क्या है। गरीब नवाज फरमाते मेरा नाम मोइनुद्दीन है, मेरी माँ ने मेरा नाम हसन रखा था, मगर मैं इसलिए आया हूँ, मैं अताए रसूल बन करके आया हूँ, मेरे मुस्तफा ने भेजा है, दुनियादार ने नहीं भेजा है, मैं इस्लाम फैलाने के लिए आया हूँ, इतना कहना था। फिर वही बादशाह ने कहा था बाबा जब तुम हिंदुस्तान में आए हो इस्लाम फैलाने के लिए तो बताओ तुम्हारे पास औजार होंगे, तुम्हारे पास असलहा होंगे। गरीब नवाज फरमाते हैं मेरे पास असलहा और औजार नहीं है, मेरे दिल में मुस्तफा जाने रहमत की मोहब्बत है, मेरे सीने में नबी की उल्फत है, इतना कहना था। फिर जानते हो गरीब नवाज एक पोटली लिए हुए थे, जब पोटली को देखता है बादशाह ने, जब बादशाह ने पोटली देखा है फौरन हुक्म देता है कि वजीर इस पोटली को लेकर के आओ, उसके बाद में चेक करो इसके अंदर औजार हो हैं या नहीं, इतना कहना था। पोटली को लेकर के सामने पेश किया जाता है, जब पोटली खोली गई है तो पोटली के अंदर कुछ और नहीं है बल्कि एक लोटा है जिससे गरीब नवाज वजू किया करते थे। बोल दे सुभान अल्लाह। एक लोटा है जिससे गरीब नवाज वजू किया करते हैं। उसके बाद में फिर क्या देखते हैं, साथ में एक मुसल्ला है, फिर और क्या देखते हैं, उसमें एक तस्वीर है। उस बादशाह ने कहा था ओ बाबा तुम कैसे इस्लाम फैलाओगे, यहाँ का तो ऐसा चल रहा है कि हिंदुस्तान में अगर जिसका शौहर इंतकाल हो जाता है तो जानते हो उसी औरत को उस औरत को पकड़ करके शौहर के चिता पर जला दिया जाता है। जिसकी बहन बेवा हो जाती है यही हिंदुस्तान की सरजमीन पर उसके सगे भाई अपनी बहन से शादी कर लिया करते हैं। तुम कैसे इस्लाम फैलाओगे। आपने फरमाया था ओ बादशाह सुनो सुनो, मैं तलवार लेकर के नहीं आया हूँ, मुस्तफा का किरदार लेकर के आया हूँ। जो तलवार काम करती है उसकी जगह पर मेरी तस्बीह काम करेगी, जहाँ पर पर्चिया वाले काम करते हैं उसकी जगह पर मेरा मुसल्ला काम करेगा। इतनी अदा देखा, कितनी बेमिसाल अदा है, कितना लाजवाब अदा है। वारे गरीब नवाज तेरी शान पे मैं कुर्बान जाऊं। मेरा गरीब नवाज जब इस बात को कहता है उसके बाद में हलचल सा मच जाता है। आखिरकार 2 दिन बीतता
ہے 2 دن بیتنے کے بعد میں پھر وہی بادشاہ کہنے لگا اب کیسے بھگایا جائے. اس کے بعد میں آپ وہاں سے دہلی سے روانہ ہوتے ہیں. کہاں جاتے ہیں؟ اجمیر کی سرزمین جسے راجستھان کہا جاتا ہے. جب راجستھان کی سرزمین پر غریب نواز پہنچے ہیں تو وہاں کا راجا پرتھوی راج چوہان تھا. جب اس نے خبر سنی ہے کہ 40 درویشوں کے ساتھ میں ایک فقیر آیا ہوا ہے تو فوراً یہ حکم نامہ جاری کرتا ہے کہ اس درویش کو میرے پاس میں بلایا جائے. پھر وہی باتیں ہوئی. اس کے بعد میں جانتے ہو غریب نواز نے اجمیر کی سرزمین پر آپ نے پڑاؤ لگایا ہے. یہی راجا پرتھوی راج چوہان کا یعنی جو غلام تھے وہ دوڑ کر کے جاتے ہیں بادشاہ کے کان میں آواز ڈالتے ہیں. وہ بادشاہ سلامت غضب ہو گیا. آخرکار ایک فقیر آیا ہوا ہے جس کے ساتھ میں کچھ درویش ہے کچھ مسلح ہے. وہ نمازیں پڑھ رہے ہیں وہ عبادتیں کر رہے ہیں وہ اللہ اللہ کی رٹ لگا رہے ہیں. وہ بادشاہ سلامت غضب ہو گیا. جس جگہ ہم آپ کے اونٹ بیٹھایا کرتے تھے اسی پیڑ کے نیچے اس نے اپنا خیمہ نصب کر دیا ہے. اپنا خیمہ یعنی گاڑ دیا ہے یعنی لگا دیا ہے. اتنا کہنا تھا. بادشاہ نے کہا تھا اس کو وہیں سے بھگا دیا جائے. اگر نہیں بھاگتا ہے تو اس کو تکلیف دیا جائے. اگر نہیں بھاگتا ہے اس کے اوپر پانی بند کر دیا جائے. اتنا کہنا تھا. راجا پرتھوی راج چوہان کا حکم تھا. وہ غلام آتے ہیں غریب نواز کے پاس کہنے لگے بابا جان یہاں سے چلے جاؤ میرے راجا کا حکم ہے. یہاں سے چلے جاؤ میرے راجا کے اونٹ بیٹھیں گے. اتنا کہنا تھا. غریب نواز فرماتے ہیں لو بھائی اب میں یہاں سے جا رہا ہوں اس جگہ پر تمہارے راجا ہی کے اونٹ بیٹھیں گے. جملے پر غور کرو ذرا دیکھو. غریب نواز فرماتے ہیں کہ یہاں پر تمہارے راجا کے اونٹ ہی بیٹھیں گے. اتنا کہنا تھا. بٹھا دیا. اونٹ جب اٹھے نہیں بہت پریشان ہو گئے. مگر جانتے ہو جب وضو کرنے کے لیے پانی بند کر دیا گیا جسے تالاب آنا ساگر کہا جاتا ہے. او مسلمان تم اجمیر شریف جاتے ہو وہاں پر ہمارا عالم کیا ہوتا ہے. کبھی اجمیر کے روضے کے سامنے موبائل نکالتے ہیں اس کے بعد میں فوٹو کھینچنا شروع کر دیتے ہیں. فیس بک واٹس ایپ ٹویٹر پر آپ اپنے فوٹو کو ڈال دیا کرتے ہیں. میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں وہ اسلام جو فوٹو کھینچنے کے لیے ناجائز و حرام قرار دے رہا ہو آج تم اجمیر کی دھرتی پر اللہ کے ولی کے مزار کے سامنے تم یعنی فوٹو کھینچ کر کے اپنے دوستوں پر شیئر کرتے ہو. دوسرے دوست اس پر مبارک بدائی دیتے ہیں. مبارک ہو بھائی تم اجمیر پہنچ گئے. اے کریم گاؤں کے مسلمان تم پر یعنی تم اپنے آپ کو رات کی تاریکی میں بیٹھ کر کے سوچو. وہ اجمیر شریف ہو چاہے مدینہ شریف ہو مدینہ شریف یا اجمیر شریف فوٹو کھینچنے کی ضرورت نہیں ہے. فوٹو بنانے کی جگہ نہیں ہے بلکہ وہاں پر تو تقدیر بنانے کی جگہ ہے. وہاں پر تقدیر بنائی جاتی ہے. جانتے ہو مسلمانوں جب غریب نواز پر پانی بند کر دیا گیا غریب نواز نے اپنے مرید کو حکم دیا یہ جاؤ اور لے کر کے پانی واپس آؤ. اتنا کہنا تھا. مختصر سن لیجئے. جانتے ہو تفصیل میں جاؤں گا زیادہ ٹائم لگے گا میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے. وقت بھی عنقریب ہے. اے مسلمانوں ذرا دیکھو غریب نواز کا مرید چلا ہے تالاب انا ساگر کے پاس کھڑا ہو کر کے کہا تھا اے تالاب انا ساگر کے اندر رہنے والے پانی سن تجھے غریب نواز نے بلایا ہے. جتنا پانی تھا تالاب کا سارا پانی کاسے کے اندر آ گیا. ہمیں وہ تالاب کا تالاب تو پورا پانی چھوٹے سے کاسے کے اندر آ گیا. مگر تاریخ شاہد ہے کہ پورے اجمیر کے گھر کے برتن میں جتنا پانی تھا سارا پانی غریب نواز کے کاسے میں مبتلا نظر آ رہا تھا. وہ غریب نواز کی شان ہے. میں تم سے